ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، مشائخ اعظام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا، غریبوں کے داتا، حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا۔ آنے واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آنے واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا۔ دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہیں مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا۔ ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا، زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کم تر چیزوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا عظیم ہتھیار ہے۔ میرے عزیز، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم رکھو۔ روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، مال کی زکوٰۃ خوب ادا کرو۔ حج کا حکم دیا تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, वाह, और अल्लाह के लिए बंदों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके। वाह मेरे अजीज, मगर गौर करने का मकाम ये है, सोचने की चीज ये है कि नमाज का जिक्र फरमाया तो हर्फ तनवी नहीं लाया, रोजे का जिक्र फरमाया तो हर्फ तनवी नहीं लाया, ज़कात का जिक्र फरमाया तो हर्फ तनवी नहीं लाया, हज का जिक्र फरमाया तो हर्फ तनवी नहीं लाया, लेकिन जब औलियाए कराम का तज़किरा फरमाया तो अला हर्फ तनवी और इन्ना हर्फ ताकीद का भी जिक्र वाह, फरमाया। वाह। तो मैं सोचने लगा और गौर करने लगा, आखिर इसमें बात क्या है, इसमें कौन सा राज पिन्हा है, इसमें हिकमत क्या है। तो समझ में आया कि औलिया अल्लाह के जिक्र में हर्फ तनवी लाने की वजह यह है कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो गैब का जानने वाला है। अल्लाह को मालूम है कि आखिर जमाने में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे, कुछ लोग ऐसे जन्म लेंगे जो नमाज का इनकार तो ना करेंगे, रोजे का इनकार तो ना करेंगे, हज और ज़कात का इनकार तो ना करेंगे, नमाज सिर्फ पढ़ेंगे कि अपनी पेशानी भिकाली कर लेंगे, रोजे पर रोजा रखेंगे, माल की ज़कात खूब अदा करेंगे, हज पर हज करेंगे, इन सही इबादतों की अजमत और अहमियत का इनकार तो ना करेंगे। लेकिन जब मेरे महबूब बंदों का जिक्र आएगा, जब औलियाए कराम का तज़किरा आएगा तो उनके फ़ज़ाइल कमालात का इनकार करेंगे, उनकी ताकतों का इनकार करेंगे, उनकी कश्फ व करामात का इनकार करेंगे। इसलिए अल्लाह ने जब अपने वलियों का जिक्र फरमाया, अपने प्यारों का जिक्र फरमाया, अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमाया, तो फरमाया अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, होशियार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मुजाहिदे दौरा, फैजाने आला हजरत अशरफी, जानशीने गाज़ीए दौरा, नारे तकबीर, नारे आयत मज़कूरा में गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने लफ्ज़ औलिया अल्लाह से पहले हर्फ तनवी का जिक्र फरमाया, हर्फ तनवी लाया, इरशाद रब्बानी है अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत करीमा में लफ्ज़ अला हर्फ तनवी है, इसी तरह इन्ना भी हर्फ ताकीद है। गोया के अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह से पहले हर्फ तनवी का जिक्र फरमाकर लोगों को होशियार कर दिया कि ऐ लोगों, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे वली हैं, ये हमारे महबूब हैं, इनके फजाइलो कमालात का इनकार ना करना, इनकी ताकतों कुव्वत का इनकार ना करना, क्योंकि इनमें जो भी खूबियां देख रहे हो, इनमें जो भी कमालात देख रहे हो, इनमें जो फजाइलो करामात देख रहे हो, इनमें जो भी ताकतों कुव्वत देख रहे हो, ये सब कुछ मेरा अता किया हुआ है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। आप लोग एक मर्तबा दुरूद शरीफ को नजराना पेश करें, पढ़े बाआवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, आयत मज़कूरा के मुताबिक इन्हीं अल्लाह के महबूब बंदों में से हुजूर क़ुतबुल कुबरा तारिक़ सल्तनत गौसुल आलम हबीब अज़दानी मीर औहद्दीन सैयद सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी बारगाह में हर वक्त सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है। बिलखुसूस आसैब ज़दा लोगों के लिए आपका दरबार आलिया शिफा खाना बना हुआ है। हजारों मरीज लाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब होकर वापस जाते हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाफैज और बाकरामत बुजुर्ग गुजरे हैं। आप तख्ते सिमना को छोड़कर तबलीग इस्लाम के खातिर हिंदुस्तान तशरीफ लाए और लाखों कुफ्फारों मुशरिकीन को आपने दाखिले इस्लाम किया और नामुरादों की मुरादें पूरी की। मेरे अजीज,
آئیے میں مخدوم اشرف جہانگیر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت پیش کروں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت راسخ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے ان محبوب بندوں کو کتنی عظیم طاقت و قوت سے نواز رکھا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف فرما تھے تو آپ کے چند مریدین تفریحاً سیر کو گئے۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک بت خانے کو دیکھا جہاں بڑی بڑی خوبصورت اور حسین تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اسی بت خانے میں ایک عورت کی تصویر نظر آئی جو پتھر کی تراشی ہوئی تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ آپ کا ایک مرید اسے دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا، بت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا چل اٹھ۔ ہر چند یاران صحبت نے نصیحت کی لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میرے عزیز، عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا سب سے کنارہ کش کر دیا۔ چند روز بے آب و دانہ اس بت نازنین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا رہا یہاں تک کہ اسی حالت میں عرصہ گزر گیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں خود جاؤں گا اور دیکھوں گا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ہمراہ بہت سے لوگ چلے۔ جب آپ کی نظر اس مرید عاشق پر پڑی جو عجیب حالت بے خودی میں کھڑا تھا، آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا کسی آدمی پر ایسی مصیبت اور صدمہ عشق نہ ہو۔ مرید کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا خوب ہوتا کہ اگر اس بت نازنین میں روح سما جاتی اور زندہ ہو جاتی۔ مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے بلند آواز سے کہا نعرہ تکبیر بلند کی۔ پھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مرید کا نکاح اس بت نازنین سے کر دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا۔ پھر اس بت نازنین سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ اس پر ہم شبیہ غوث اعظم حضور اعلی حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو۔ شہ سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، شہ سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اعلی حضرت اشرفی، فیضان مجاہد دورہ، جانشین غازی دورہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو۔ جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان، جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان۔ غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو۔ مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے، مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے۔ کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو، کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو۔ تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے، تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے، تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو، تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو۔ شہ سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی، شہ سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی۔ سخن کی اشرفی خستہ جو غایت ہو تو ایسی ہو، سخن کی اشرفی خستہ جو غایت ہو تو ایسی ہو۔ وما علینا الا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز، میں جاتے جاتے حضور مجاہد دورہ کانفرنس کے اسٹیج سے آپ تمام حضرات کو حضور مجاہد دورہ کا ایک لکھا ہوا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں با آواز بلند۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو۔ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو تاریخ میں جینا لکھ دو، ایسے مرنے کو تاریخ میں جینا لکھ دو۔ مشک و عنبر کب ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کب ملتی ہے جہاں سے خوشبو، سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو۔ جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو۔ بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے، بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے، اس کی تقدیر میں طیبہ ہی میں مرنا لکھ دو، اس کی تقدیر میں طیبہ ہی میں مرنا لکھ دو۔ السلام علیکم۔